شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ قابل احترام صدر محترم ڈاکٹر نواز دیوبندی صاحب، مہمان خصوصی اور قمر ادبی سوسائٹی مظفر نگر کے سرپرست جناب رئیس احمد صاحب، رئیس مظفر نگری، صاحب اعزاز شاعر درد دہلی صاحب، نگراں شمیم کرتپوری صاحب، کنوینر جگاڑ دیوبندی صاحب اور قمر ادبی سوسائٹی کے سیکریٹری جناب عبدالحق سحر صاحب، معزز حاضرین اور شعراء کرام، انسان ہو انسان کی محبت دے دے، پتھر نہ بنا موم کی خصلت دے دے، میں غیر کا غم اپنا ہی محسوس کروں، یا رب مجھے احساس کی دولت دے دے۔ ساتھیوں، جب کسی بھی فرد یا تنظیم کا احساس جوان ہوتا ہے تو وہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوتا ہے اور کامیابی اس کے قدم چوم لیا کرتی ہے۔ قمر ادبی سوسائٹی مظفر نگر جب وجود میں آئی تو اس نے طے کیا تھا کہ ہم اردو کے اس ٹمٹماتے ہوئے چراغ کو روشن کرنے کے لیے اپنی طرف سے بے انتہا کوششیں کریں گے، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں قمر ادبی سوسائٹی مظفر نگر اور ان کے تمام عہدیداران و اراکین کو کہ انہوں نے جس انداز سے اردو زبان نو ادب کی آبیاری کی ہے وہ یقینی طور پر تاریخ میں سنہرے الفاظ میں لکھنے کے قابل ہے۔ ساتھیوں، بہت ہی قیمتی آج کی یہ محفل ہے جس کی صدارت محترم ڈاکٹر نواز دیوبندی صاحب فرما رہے ہیں، اور یہ میری خوش نصیبی ہے کہ آج ان کی صدارت میں ان کے سامنے مجھے لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے۔ میں ایک اردو کے ادنا سے طالب علم کی حیثیت سے آپ کے سامنے ہوں۔ جو شعراء کرام یہاں تشریف رکھتے ہیں وہی سامعین بھی ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ تمام شعراء کرام، حالانکہ فہرست کافی طویل ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ تمام شعراء کرام کی نمائندگی یہاں آج کی اس کامیاب محفل میں ہونی چاہیے۔ تمام شعراء کرام سے میں یہ گزارش بھی کروں گا کہ وہ طویل فہرست کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت ہی یہاں اختصار سے کام لیں گے اور اپنا چنندہ کلام یہاں پر پیش کریں گے۔ ساتھیوں، فکر کے آنگن میں آ کر جب مچلتی ہے غزل، تب کہیں احساس کے پیکر میں ڈھلتی ہے غزل، اور میر و غالب کے زمانے سے قمر کے دور تک دیکھیے کیسے مزاج اپنا بدلتی ہے غزل۔ غزل کا جو اب روایتی دور ہے، غزل جس مقام پر پہنچ چکی ہے کہ شاعر نہ صرف لب و رخسار اور گل و بلبل کی شاعری کرتا نظر آتا ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ زمانے کی کربناکیاں اور حالات حاضرہ کی پرچھائیوں کا اس کی شاعری کے اندر موجود ہوا کرتا ہے۔ آج کے جو شعراء کرام یہاں تشریف رکھتے ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ وہ اپنی اسی شاعری اور اسی انداز کا کلام یہاں پر پیش کریں گے۔ آئیے بہاریہ دور کا آغاز کرتے ہیں۔ غزل کے دور کی طرف میں آپ کو لیے چلتا ہوں۔ سب سے پہلے میں گزارش کروں گا فیروز صاحب سے ان 4 مصروں کی تمہید کے ساتھ کہ زندگی کے راستوں پر روشنی کرنی پڑی، ہر طرح کے آدمی سے دوستی کرنی پڑی، اور دوسروں کے دل سے اپنا دل ملانے کے لیے آج کے اس دور میں بھی شاعری کرنی پڑی۔ گزارش کرنا ہوں فیروز صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہم سب کو نوازیں۔ آپ سبھی سے یہ گزارش کہ آنے والی ہر شاعر کی آپ حوصلہ افزائی فرماتے رہیں۔ اسی لیے ادھر آ گیا جناب صدر صاحب، اس کے بعد اندر کے باری آگے کو چند شعر حاضر خدمت ہے۔ دیکھا ہے وہ بھی آنکھ نے منظر کبھی کبھی، دیکھا ہے وہ بھی آنکھ نے منظر کبھی کبھی، شیشے سے ٹوٹ جاتا ہے پتھر کبھی، شیشے سے ٹوٹ جاتا ہے کیا کہنا ہے، پتھر کبھی کبھی، بہت اچھا ہے۔ یہ بھی آئے شیشے سے ٹوٹ جاتا ہے پتھر کبھی کبھی،
اور باد صبا نے آج تو پیغام یہ دیا، باد صبا نے آج تو پیغام یہ دیا ہے تیرا نام ان کے لبوں پر کبھی کبھی، واہ 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 ہے واہ، تیرا نام ان کے لبوں پر کبھی کبھی، اور دیوانگی کا مجھ کو بھی ہونے لگا یقین، واہ، دیوانگی کا مجھ کو بھی ہونے لگا یقین، آتا ہے ان کے گھر سے جو پتھر کشی، کیا کہنا آتا ہے ہے ان کے گھر سے جو، اور فرقت زدہ کے حال پریشاں کو دیکھ کر، نیچے سے لے کے فرقت زدہ کے حال پریشاں کو دیکھ کر واہ، روتے ہیں رات بھر مہو اختر کبھی، روتے ہیں رات بھر مہو اختر کبھی کبھی، کیا کہنا ہے، اور واہ غزل واہ کا واہ مقطع ہے کہ یہ توڑ دیتا ہے پتھر کبھی، شیشے سے ٹوٹ جاتا ہے پتھر کبھی، دینا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ یہ معجزہ ہے عشق کا مقتل میں ہے فیروز، یہ معجزہ ہے عشق کا مقتل میں ہے فیروز، واہ، کند ہو گئی ہے تیغ ستمگر کبھی کبھی، کیا سمجھا اس مطلب دوبارہ پڑھ دیجیے، واہ واہ واہ، بہت اچھا، دیکھا ہے وہ بھی آنکھ نے منظر کبھی کبھی، دیکھا ہے وہ بھی آنکھ نے شیشے سے ٹوٹ جاتا ہے پتھر کبھی کبھی، کیا کہنے